تو منیم صاحب اب یہ اس میں کوئی بہتری کی امید ہے جب یہ سیاسی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے موقف کی تائید کرتی ہے، انہی فوٹ اسٹیپس کو فالو کرتی نظر آ رہی ہیں؟ گو کہ ایک ان کا ماضی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، اب پاور ڈویژن یا نیپرا بھی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی چیزوں کو سنجیدگی سے لینا شروع ہے، لیکن کوئی عملی پازیٹیوٹی ہوتے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت ایسا کوئی قدم ان اداروں کی جانب سے جو عوام کے حق میں ہو یا عوام کو ریلیف فراہم کر سکے؟ دیکھیے ان اداروں کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن آفٹر آل دیکھیں یہ ادارے تو آپ کو ہی پتا ہے ارباب بھائی کہ آئی پی پی ایس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے پچھلے سال ہی کی بات ہے نا، تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کیا ہیں. لوگ یہاں تک کہ حکومت وزراء یہ کہہ رہے تھے، وفاقی وزیر توانائی نے یہ بات کی کہ آئی پی پی ایس کے حوالے سے تو بات بھی نہیں ہو سکتی، ان سے بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بیرونی دوست ناراض ہو جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ 80% آئی پی پی ایس تو پاکستان کے لوگوں کی ہیں، 52% سرکاری ہیں، 28% وہ ہیں جو پاکستان کے مختلف لوگ ہیں جنہوں نے آئی پی پی ایس جو ہے وہ آئی پی پی ایس بنائی ہوئی ہیں ان کی ہیں. تو 80% تو یہی ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ بیرون ملک کے لوگوں کی تو 20% ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی لوگ جاگتے جاگتے ٹائم لگاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو ایفرٹس کری ہیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کیوں نہ ہوں. یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا ہے کہ الیکٹرک. اسی طرح دیکھیں نا امپلائیز کے نام پر یہ 15 پیسے کی یونٹ لیتے تھے امپلائیز کے نام پر. جب انہوں نے 2005 میں نجکاری کے بعد امپلائیز کو فارغ کرنا شروع کیا، بیک وقت 8000 امپلائیز کو انہوں نے فارغ کیا، اور اس کے باوجود ان امپلائیز کے نام پہ 5-6 سال تک پیسے لیتے رہے. یہ تو جماعت اسلامی کی ایفرٹس تھی کہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ ظلم مت کرو، تم نے امپلائیز کو نکال بھی دیا اور اس کے باوجود تم لوگوں سے پچھلے 5-6 سالوں سے پیسے لے رہے ہو، جس کے نتیجے میں یہ بند ہوا. یہ میٹر رینٹ کے نام پر بلوں کے اندر لیتے تھے، یعنی آپ پہلے میٹر کے پیسے بھی لے لیں اور اس کے بعد میٹر رینٹ کے نام پہ پیسے لیتے رہیں بلوں کے اندر. یہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی جدوجہد تھی جس کے نتیجے میں یہ میٹر رینٹ کا سلسلہ ختم ہوا. اس کے نتیجے کے اندر امپلائیز کے نام پر جو پیسے لیتے تھے اس کا سلسلہ ختم ہوا. اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو جدوجہد ہم نے شروع کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. جماعت اسلامی کے پیچھے کل جماعت اسلامی بات کر رہی تھی، کوئی نہیں تھا. آج اگر لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی کے ایفرٹس کے نتیجے کے اندر لوگ بیدار ہوئے ہیں، لوگوں کو شعور حاصل ہوا ہے. اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا، اس ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور آنے والے وقتوں میں دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ الیکٹرک کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، کہ الیکٹرک سے جو جنریشن کا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، این ٹی ڈی سی سے ہونا چاہیے، کراچی کے شہریوں کو براہ راست وہاں سے بجلی ملے. آپ اوپن کیجئے ٹرانسمیشن اور اسی طرح ڈسٹریبیوشن کا معاملات جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. اس کے اندر ہمیں اس بات کے مواقع دینا چاہیے حکومت پاکستان کو کہ دیگر کمپنیاں آئیں اور مونوپولی کا خاتمہ ہو اور کراچی کے شہریوں کو سستی بجلی مل سکے. صحیح. منیم صاحب اگر دیگر کمپنیاں آتی ہیں تو اس سے پھر ان کی اپنی بھی پرفارمنس ظاہر ہے اس کمپٹیشن کے نتیجے میں کچھ بہتر ہو سکتی ہے جو ڈسٹریبیوشن کی ان کی لیکنیس ہے. بالکل، جب مونوپولی ہوتی ہے نا تو بس آل ان آل وہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آل ان آل ہے، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے. اب بات یہ ہے کہ مونوپولی جب ٹوٹے گی، جب اس کے نتیجے میں آپ انوائٹ کریں گے دیگر کمپنیز کو بھی آپ انوائٹ کریں، تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو ہے ان کی کارکردگی بھی سامنے آ جائے گی اور خود حکومت کو اس بات کا جج کرنے کا موقع مل جائے گا اس کارکردگی کے نتیجے کے اندر آیا کہ الیکٹرک کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے، اس کو اس کے ساتھ معاہدے یا اس کے ساتھ معاہدوں کو کینسل کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.